بہت الجھن میں ہوں، برائے کرم کوئی دلیل کے ذریعے تسلی بخش جواب دیں۔ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ ضروری ہے، میری نصیحت ہے اور تمام اہل حق کی نصیحت ہے کہ بات بغیر دلیل کے تسلیم نہ کرو، چاہے وہ اتنی لمبی داڑھی ہو اور اتنا بڑا ٹوپا ہو، تسبیح ہو، بغیر دلیل کے بات نہ کسی کی سنو، دلیل دے مان لو، اور وہ بھی دلیل صحیح ہو قرآن کی اور حدیث کی۔ اگر وہ کہے فلانے بزرگ نے کہا، فلانے حضرت نے کہا، ردی کی ٹوکری میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشنا یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وفات پائیں، حضور نے ان کی قرآن خوانی نہیں کروائی۔ ابراہیم وفات پائے، حضور نے ان کی قربانی نہیں، ان کی قرآن خوانی نہیں کروائی۔ صحابہ کرام حضور کے زمانے میں، حضرت حمزہ شہید ہوئے اور دیگر صحابہ انتقال ہوئے، حضور نے کسی کی قرآن خوانی نہیں کروائی۔ اس لیے یہ شکم پرور پیٹ کے پجاری ملاؤں کا ایجاد کردہ یہی عمل ہے، اور اس عمل کے اندر کئی گروپ ملوث ہیں، کئی گروپ ملوث ہیں۔ اور ہم دلی میں پڑھ رہے تھے، اللہ معاف کرے، اللہ ہزار دفعہ معاف کرے، اللہ کی قسم قرآن کون پڑھتا ہے؟ اللہ کے بندے وقت گردانیاں کرتے ہیں۔ ہم لوگ 15 لڑکے 20 لڑکے بلائے جاتے تھے، ایک مدرسے میں پڑھتا تھا میں، تو وہ ناشتے کرنے کے غرض سے جاتے تھے، گھر والے تو ٹھسا کے سوتے تھے، ہم لوگ فجر بعد ہی پہنچ جاتے 1 گھنٹہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں ہم ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے تھے، وہاں ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ جو ہے، حالانکہ اس میں کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے تھے۔ گھر والا کہتا مولانا صاحب 4 قرآن چاہیے، تو ہم 1 گھنٹے میں 4 قرآن دے دیں گے، تو ہم ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے تھے۔ اور اللہ کی قسم ہے، اس مسجد کے اندر آپ کے سامنے میں نے کبھی 1 صفحے سے زیادہ نہیں پڑھا ہوں گا۔ میں جانتا تھا یہ سب حرام ہے، بدعت ہے، لیکن بس ناشتے کے لیے جاتا تھا۔ اور میں بریلوی تھا چونکہ، اس لیے وہ اور دیوبندیوں کا مدرسہ تھا، اس میں پڑھتا تھا، تو وہ لوگ کہے یار تو بریلوی ہے، تجھے دعا کرنے کا ڈھنگ معلوم ہے، تو وہ سب تھے، تو مجھے کہتے تو دعا کر لو، تو میں لمبی چوڑی چھوڑتا تھا اس میں۔ اللہ کی قسم اللہ معاف کرے، یہ سب فراڈ ہوتا ہے میرے بھائی۔ مردوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات آپ کریں، اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کریں، اپنے والدین کی طرف سے حج کریں، اپنے والدین کی طرف سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اپنے مردوں کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعائیں وہاں تک پہنچتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، بلکہ حدیث قدسی تک یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اولاد اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان قبر میں ان کے درجات بلند کرتا ہے، تو وہ میت کہتی ہے، باپ کہتا ہے کہ اللہ میں تو اتنا گنہگار تھا، میرے درجے کیوں بلند ہوئے؟ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں تیری اولاد نے آج تیرے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے میں تیرے درجے کو بلند کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، دعا سے بڑھ کر کے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ نے دعا کا انداز بتایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے یہ کرو، اے اللہ میرے ماں اور باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے۔ کیچڑوں میں گر گئے، سنڈاس پوچھے، ساری چیزیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یعنی اب وہی گندگی، وہی گناہ، وہی ماں باپ میں لگے ہیں، تو اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے، اللہ اسی طرح ان کے اوپر بھی رحم فرما۔ سب سے بڑی دعا ہے، سب سے وہ دعاؤں کے محتاج آپ دعا کریں۔ اور یہ کھانے پینے کی جو تیجے 11ویں 40ویں باتیں، یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، کچھ نہیں، ان مولویوں کے پیٹوں تک پہنچتا ہے، قبر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ سب ہندوؤں سے لیے ہوئے عقیدے ہیں، ہے نا، ورنہ اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی، ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں جمہور کا خیال کیا ہے؟ قبروں پر جا کر ایصال ثواب کی خاطر قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ نمبر 3، واقع یاجوج ماجوج علامت قیامت ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بس۔ چلیے، ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں جمہور کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جمہور کا کوئی بھی خیال ہو، یہاں پہ لوگ یقیناً مختلف ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا جائز، اس کے علاوہ دوسرا عمرہ کرنے کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام ہم سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر حریص اور لالچی تھے، لیکن ان سے کہیں نہیں ثابت ہے کہ وہ وہیں پہ رہ کر کے تنعیم سے پھٹافٹ دھڑا دھڑ عمرے مار رہے ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ ایک سفر میں جاتے ہیں 25 عمرے کر کے آتے ہیں، نانی کے نام سے، خالہ کے نام سے، ماموں کے نام سے، پورا کوٹا پورا کر دیتے ہیں۔ غلط ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں رہی، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں پہ یہ ہے کہتے ہیں کہ جب وہ گیا ہے تو کر سکتے ہیں، تو بھائی بہرحال وہ ان کا اپنا خیال ہے، میں اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، سمجھ رہے ہیں؟
اس کی عمرہ کثرت کے ساتھ اس کے اوپر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے. وہ ایک عمرے ایک سفر میں 10 عمرے 50 عمرے کرنا اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے. نمبر 2, قبروں پہ جا کر ایصال ثواب کی خاطر قرآن کی تلاوت کرنا. میں نے ابھی بتایا بدعت. قبروں کے وہاں قرآن نہ پڑھا جائے. وہاں پہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم، یعنی اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ نماز پڑھ کے فرض نوافل اور سنتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھو. ہاں تو گویا وہاں پر گھر یعنی قرآن مقبروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے. قرآن مقبروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے. اگر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، یعنی وہاں قرآن پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جنات اور شیطان نہیں آتے. تو گھروں میں تلاوت، گھروں میں سنت نفل پڑھیں آپ. جو ہے قبرستان میں یہ تمام سب چیزیں کرنا بدعت اور خرافات ہیں. اسی طرح سے اذان دینا یہ بھی بدعت اور خرافات ہے. واقع یاجوج ماجوج علامت قیامت ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. کیا وضاحت اس کی کریں؟ یعنی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہ نکلیں گے تو اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ نہر فرات اور نہر نیل کے پانی 3 دن کے اندر پی پا کر کے ختم کر دیں گے اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں گے. اور یہ جگہ موجود ہے. ایک مومن کا اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے. یہی غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. اور جب اللہ وحدہ لا شریک چاہے گا اس قوم کو نکالے گا. جیسا کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر حوالے سے سورہ کہف کے اندر وہ ذکر ہے، وہ اپنی جگہ برحق ہے. ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے. یہی وضاحت. اور کوئی وضاحت اس سے زیادہ مجھے نہیں علم ہے. اس سے زیادہ اگر آپ کو چاہیے تو علماء کی کتابیں، مشائخ، احادیث موجود ہیں، آپ اس میں اس کی تشریح لے لیں. حضرت یونس علیہ السلام کا بستی سے بغیر خدا کے حکم کے بغیر نکلنا کیا ہے؟ اس کو غلطی کہیں گے. اس کو غلطی کہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو غلطی کہیں گے. انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء کس سے پاک ہوتے ہیں؟ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. غلطی بھول چوک ان سے بھی ہو جاتی ہے. دلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے حوالے سے کبھی عصر یا ظہر کی نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو ایک صحابی جن کو ذوالیدین کہا جاتا ہے انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ یعنی 4 کے بجائے 3 ہی حضور نے پڑھی تھی تو 3 کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور نے کہا ہے میں تو نہ بھولا ہوں نہ کم کی گئی ہے. تو صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے ایسا کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح جو ہے بشر ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب بھول جایا کروں تو مجھے تم یاد دلا دیا کرو. تو یہ اس کو بھول چوک کہیں گے، اس کو غلطی کہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو گناہ نہیں کہیں گے. سمجھ رہے؟ اس کو لغزش کہہ لیں آپ ادب اور احترام سے. گناہوں سے، ذنب سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، پاک ہیں، اور رسالت کے پیغام میں کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی ہے. لیکن اس طرح کی بھول چوک ہو جاتی ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک موقع بموقع جو ہے تنبیہ فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس گئے، انہوں نے شہد پلا دیا. بیویوں کی رقابت آپس میں چل رہی تھی. کسی نے کہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شہد پی کے دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کے منہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی بو آ رہی ہے. حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا، دوسری تیسری چوتھی ساری بیویوں نے کہا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد روزانہ ایک ہی بیوی کے پاس جا کے پیتے تھے. تو کہنے لگی یہ تو جب دیکھو جب وہیں پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی حضور شہد پسند تھا حضور کو، حضور جاتے تھے اسی اس میں. تو کہا کہ اب اس کو عادت چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اب اس طرح سے کوئی بہانہ کرو. تو سبوں نے مشورہ کیا جب آئیں تو کہنا آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، کوئی آپ نے شاید کچھ پیا ہے. تو وہ کہیں گے ہی وہ پلائی ہے فلانی. تو ظاہر ہے حضور کو نفرت ہو جائے گی، پھر نہیں جائیں گے. تو نہ پئیں گے نہ جائیں گے. اس طرح ہم لوگوں کے پاس بھی آئیں گے. یہ ایک وہ تھا. اب یہ حرکتیں ہمارے جو وہ بھائی لوگ جانتے ہیں جو 2 3 بیویوں کے مالک ہیں، ماشاء اللہ، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی برکت دے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے حضور نے کہا جب سب بیویوں سے سنا تو حضور نے کہا اب میں شہد اپنے نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری اور فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ اتبتغی مرضات زوجاتک، اے نبی ما احل اللہ، ہمارے